وہ کام کرنے دیں. اور جہاں تک آئینی فیصلے ہیں, جہاں تک زیادہ تر سیاسی فیصلہ ہے, تو جیسے ہم نے ماضی میں طے کیا ویسے ہی ہم انشاءاللہ تعالی آئینی عدالت بنائیں گے, اور اس آئینی عدالت دیکھے گا کہ آئین کے کیا مسئلے ہیں. وہ آئینی عدالت دیکھے گا کہ جو سیاسی کیسز ہے اور جو آپ کا کام ہے, جو آپ کے کلائنٹس کا کام ہے, وہ کام ہمارا جوڈیشری اور جوڈیشری کا نظام کرتا رہے گا. میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ان پٹ لینا چاہیے. ہم تو آج سے نہیں, افتخار چودھری کا زمانہ سے ان پٹ لیتے آ رہے ہیں. آپ ہر سپریم کورٹ بار کا الیکشن دیکھیں, ہر تقریر دیکھیں, عاصمہ جہانگیر کا کانفرنس دیکھیں, اب فرحت اللہ بابر ہو, رضا ہو, باقی جو ہم جوڈیشری ریفارمز کے سیمینارز کرتے رہے ان کا آؤٹ پٹ دیکھیں. ہر کسی تقریر میں ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہے, ہمارا جوڈیشل ریفارم کا ذکر ہے. یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے نئی بات ہے جن کے لیے تاریخ یہ اپریل 2021 سے شروع ہو جاتا ہے اور عدم اعتماد سے شروع ہو جاتا ہے, جن کے لیے تاریخ 1947 سے شروع ہوتا ہے پاکستان کا, ان کے لیے یہ بہت ہی پرانا مطالبہ ہے. For the legal fraternity and for the political, the development of jurisprudence in Pakistan, دو میجر کانسٹیٹیوشنل سیکشنز پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ایک 58(2)B اور دوسرا 63(A). جہاں تک 58(2)B ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا آئین میں ایک ہتھیار تھا جس کو استعمال کیا گیا اور جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجا گیا غیر جمہوری طریقے سے, اور اس کے خلاف بھی ایک جدوجہد کے بہت لمبا جدوجہد رہا, اور آخر کار ہم نے اس کالا قانون کو آئین سے ہٹا دیا. افسوس کے ساتھ کہ وہی 58(2)B کا پاور عدالت نے اپنے پاس رکھ لیا, اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے کہ چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہو, چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو, جو عوام کا طاقت تھا جس کو ہم نے سمجھا 58(2)B کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا, واپس پارلیمان کو عوام کو دلوا دیا, عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا. جب خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے تو ہمارے اتحادیوں میں سے, ہمارا پارٹی میں سے, لوگوں میں سے یہ ضرور مطالبہ تھا کہ فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں, فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں, فلاں ایشو پہ آپ کورٹ جائیں, وہاں سے ہم اس کو نکال سکیں گے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ہم عدالت کے دروازے کے تھرو, عدالت کا یہ 58(2)B کا اختیار کے ساتھ اس کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں, نہ ہی ہم کسی گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. ہمارا موقف یہ تھا کہ وہاں دیکھنے کے بجائے, یہاں دیکھنے کے بجائے آپ پارلیمان پہ زور دیں. عدم اعتماد واحد جمہوری پارلیمانی طریقہ ہے پوری دنیا میں کہ آپ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اگر گھر بھیجنا چاہے تو وہ عوام الیکشن میں کر سکتا ہے, یا ان کے نمائندے پارلیمان کے تھرو کروا سکتے ہیں. نہ کوئی جنرل, نہ کوئی جج کے پاس اختیار ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ سب نے ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یا کسی عامر نے یہ استعمال کیا یا کسی جج صاحب نے استعمال کیا. ہم نے ایک دفعہ اس ملک کی تاریخ میں عدم اعتماد کے تھرو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا. اس سے پہلے جب 18ویں ترمیم کر رہے تھے تو ہم نے 63(A) کا
ڈیفینیشن میں اضافہ اس لیے کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہوتا تھا، کبھی آئی جی آئی کی شکل میں، کبھی پیراسائٹس کی شکل، پیٹریٹس کی شکل میں، کبھی کسی نہ کسی شکل میں. یہ ہمارے تو یہ کنسنسس جب بنا کہ فلو کراسنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ پارلیمان کے ممبرز کو پارٹی لائن طے کرنے کا ہدایت پہ پابند ہوں گے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پارلیمانی لائن کسی بھی وجہ سے کہ وہ پارلیمان پارٹی لائن کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو وہ ووٹ استعمال کرتے ہیں، کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بائی الیکشن لڑنا پڑتا ہے عوام سے. ان عوام جنہوں نے اس پارٹی کے نشان پہ ان کا منتخب کیا، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میرا ووٹ صحیح تھا یا غلط تھا. اس طریقے سے ہم نے فلو کراسنگ کے لیے ایک پابندی بھی لگایا اور پارلیمان میں ووٹ کی طاقت کو اور پارلیمان کی اور پارلیمانٹیرینز کی آزادی بھی رکھا. نا کم بیک عدالت نے فیصلہ کیا کیا؟ 63A کا جب فیصلہ کیا جا رہا تھا، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ کیا کسی نے آئین پڑھا؟ جب 63A کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا، کیا کسی نے کوئی وہ آئین پڑھا؟ یا کوئی کسی نے یہ سوچا کتنا بڑا ہم فیصلے سنانے جا رہے ہیں، کسی سے پوچھ لے جس نے وہ آئین لکھا کہ کیا آپ کا مطلب تھا؟ جب آپ پڑھتے ہو 63A کو ان دا کانسٹیٹیوشن، کیا کوئی کنفیوژن ہے کہ ہونا کیا ہے یا کیا نہیں ہونا ہے؟ عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں. اور انہوں نے 63A کے فیصلے میں آئین کا ترمیم کروایا کہ جو آپ نے لکھا وہ نہیں، اب ہمارا مرضی. اور مرضی کیا تھا؟ مرضی یہ تھا کہ پی ڈی ایم کا پنجاب حکومت نہ بنے. مرضی یہ تھا کہ پی ڈی ایم کا پنجاب حکومت نہیں ہوگا تو الیکشنز میں اثر ہوگا، خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں. اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے پنجاب کے اپنی. اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ آپ ووٹ پارٹی لائن کے خلاف نہیں دے سکتے. دیتے ہو تو گنا نہیں جائے گا، دیتے ہو گنا نہیں جائے گا، پھر بھی کرتے ہو تو نااہل کیا جائے گا. بتائیں مجھے کون سی آئین، کون سی جمہوریت، کون سی رول آف لا کے مطابق یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ اب آپ ہمیں کہیں کہ آئینی عدالت نہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ. آپ اپنا 13 ججز کی ویکنسی سندھ ہائی کورٹ کیوں نہیں بھر جا رہا؟ کیوں نہیں؟ سیاستدانوں کی وجہ سے، یا اس لیے ہمارا بردر ججز جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کافی دیر سے نہیں ہاتھ ملا رہے ہیں؟ بات تو کی بات. یہ نہ صرف آپ کی عدالت کا مسئلہ ہے. کتنے ویکنسیز ہے لاہور ہائی کورٹ میں؟ 24. اب ایک اور بینچ بنا لیں، وہ بینچ ویسے ہی چلے گا جیسے باقی بینچز چل رہے ہیں. آپ ایک اور بینچ بنا لیں. آپ کہہ رہا ہے اضافہ کر رہے ہو ججز کا. 100 بسم اللہ. میں چاہتا ہوں، میں روزگار دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر بینچ میں اضافہ کرے، لیکن بھریں گی کیسے آئینی ترمیم کے بغیر؟ اس لیے اس وقت جو ہے ججز کہتے ہیں کہ ان کی مرضی. آپ نے جو 19ویں ترمیم کے مطابق ترمیم کیا اس کے مطابق ہی نہیں چلے گا. ہمارا رولز و مطابق، ہمارا رولز کے مطابق آپ جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کریں گے. اور رولز کیا کہتے ہیں کہ the judiciary is of the judiciary, for the judiciary and by the judiciary. آپ نے جج بننا ہے تو آئے میرا پریکٹس میں پریکٹس کرو. آپ نے جج بننا ہے، آئے میرا خاندان کا حساب بنو. آپ نے جج بننا ہے، ملوٹ کرو. یہی تو وجہ ہے ہمارا نظام ٹوٹا پھوٹا ہے. تو ہم نکلے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے.
آپ اگر میاں شہباز شریف صاحب کا نیت پہ شک کرتے ہو کرو، اگر آپ کسی جج صاحبان کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو، اگر آپ میرا کسی اتحادی کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو، کسی ادارہ کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو، میرا نیت پہ شک نہ کرو۔ میرا نیت یہ ہے کہ جس آئین سازی کا کام میں 3 نسلوں سے کرتا آ رہا ہوں، جس جمہوریت کا بحالی ہم 3 نسلوں سے جد و جہد لگتے آ رہے ہیں، جس آئین کا بالادستی میرا آئین کا بالادستی کا جد و جہد کوئی اور لڑے گا نہیں سر، ہم لڑیں گے، مگر میرا آئین کا بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے، تاکہ کل کوئی کسی جج میں ہمت نہ ہو، کسی جج میں ہمت نہ ہو کہ سندھ میں آ کے اعلان کرے کہ وہ کالاباغ ڈیم بنائے گا۔ ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے، ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے، ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزرائے اعظم کو تخت دار پہ نہ چلایا جائے۔ ہم آئینی عدالت اس لیے بنائیں گے کہ ان سب شکایت سارے مسئلے کی اپنی جگہ، تاکہ اس ملک کے عوام کو انصاف ملے۔ اس ملک کے عوام کو میرا ذمہ داری ہے، آپ لائرز بنے ان کا کیس لڑنے کے لیے، میں اس ہاؤس میں بیٹھا ہوں تاکہ میں قانون بنائیں، تاکہ میں آئین بنائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ ہم کنسنسس کے تھرو بنائیں، بہتر ہوگا کہ دوسری جماعتیں ساتھ مل کے بنائیں، مگر ماضی سے ہم نے اپنے سبق سیکھیں۔ جو غلطیاں ہم نے دیکھا تھا لائرز موومنٹ کی وجہ سے، جس طریقے سے ہمارے عدالت کا نظام اس تحریک کے نتیجے میں چل پڑا ہے، اس دفعہ ہم آپ کی تقریریں بھی سنیں گے، آپ کے جلسے اگر ہوں گے تو ہوں گے، مگر آپ کا انپٹ بھی، میں نے نائک صاحب کو کہا ہے، I know the law minister on his own accord، ہمارا پرانا بھی، آپ کے جو پہلے عہدیدار تھے ان کا انپٹ تو پڑا ہوا ہے، اگر مزید کوئی انپٹ ہو وہ ضرور دیں، بٹ آئینی عدالت تو بنے گا، جوڈیشل ریفارمز کو ہمیں لے آنے پڑیں گے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر 50 سال بعد انصاف ملا ہے، اب انشاءاللہ تعالی عوام کو انصاف ملے گا۔ میں خاص طور پہ اس پوائنٹ پہ اس سپیچ کو اینڈ کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کے سوال کے جواب دینا چاہوں گا کہ میں دونوں جج صاحبان، چاہے وہ جسٹس عیسیٰ ہو یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو، ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اتنا احترام کرتا ہوں جتنا کسی اور جج کسی ماضی کی بینچ کا میں نہیں، اور وہ ویری سمپل ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان اس بینچ میں تھے جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ سنایا۔ کسی اور کا نیت جو بھی ہو، میں کوئی پرسن اسپیسیفک آئین نہیں بناؤں گا، میں کوئی پرسن اسپیسیفک قانون نہیں بناؤں گا، مگر میں کسی آپ کی اپنا بھی، ہمارا اپنا سیاست ہوتا ہے، آپ کی وکلا کا سیاست بھی ہوتا ہے، جوڈیشری کا انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی اپنا سیاست بھی ہوتا ہے۔ میں نہ وکلا کا سیاست کا شکار ہوں گا، نہ جوڈیشری کا سیاست کا شکار ہوں گا۔ ہم نے اپنا کام کر کے دکھانا ہے، عوام کو ہم جواب دیں گے، آئین ہم بنا کے رہیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔